ایک نوجوان بچہ شادی کے بعد ذرا بیگم سے بہت محبت کر رہا تھا. نہیں ہر کوئی کرتا ہو, کامن چیزیں ہو. اب انہیں بیوی سے محبت نہیں کرا تو پھر انہیں شوہر ہی چنیں گے. انہیں ہر کوئی کرتا شادی کے بعد. بیوی شوہر سے محبت کرتی, شوہر بیوی سے محبت کرتا, کامن بات ہے. مگر اب لازم بات ہے ذرا بیگم کے ساتھ تھوڑا ہنس کے بات کر رہا, بہنوں سے ذرا ہنس کے بات, بیگم سے ذرا ہنس کے بات کر رہا, آ رہا بیگم کے ساتھ جو ہے بیٹھ رہا, کھانا کھا رہا, کیا بیگم خیر خیریت بول رہا, ذرا نہیں محبت ہے. تو اب اماں جان کو فیل ہوتا, بھائی میرا بیٹا میرے سے کٹ گیا کیا. صحیح بولو, تجربے کار لوگ بچے بھی بیٹھے ہوئے. کیونکہ ہم لوگ ہمارے اماں یہاں کیا سوچتے, بھائی بیٹا اس سے ہی چھو جا رہا, اس سے ہی بات کر رہا. اب اس سے نے تو کس سے کریں گا, ہے ایک ہی. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے اس سے ہی بات کر رہا, اس کو نہیں کر کے کسی اور سے کرا تو کیا کرتے. اللہ کا شکر ہے اس سے ہی کرنا ہونے بات. تو بہنا کیا کرتے, ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا بیٹھ کے اتنا ہنستے بولتے کبھی نہیں کھایا ہمارا کوئی بیگم کے ساتھ کیسا کھانا. بہنا ہنس لینے بول لینے کی چیز نہیں ہے, احترام کی چیز ہے, ادب کی چیز ہے. ایک رشتے کے اندر ایک جو ہے تہذیب ہوتی ہے. بیگم کے ساتھ جیسا مذاق کر رہا ویسا بہنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. بولو نا جی, ایسا تم لوگ ہاتھ انجان مار دیا تو میں اکیلا کیوں, ایسا جیسا ویسا دکھ رہا میرے کو. صحیح بول رہا نا. اماں جان سے جو ہے شادی کے بعد کیا کرتا ہے, ایک جمعہ کی ہوتی ہے کہ ذرا چولہے میں جا کے ٹھہرتا ہے. ٹھہرا تو کیا ہوتا, اماں بولتی ہے پٹا بدل گیا, میں اتنے زمانے سے پکاتی ہوں کبھی میرے پاس آگے نہیں ٹھہرا. ارے اماں کے ساتھ کیسا ٹھہریں گا جی. اماں کے پیرا پڑتے, اماں کے پیٹ میں منڈی ڈالتے, اماں سے نظر جھکا کے بات کرتے, اماں سے جی اماں جان بول کے بات کرتے. نہیں, اماں کا رشتہ الگ ہے, وہ اس کا احترام, اس کی ریسپیکٹ الگ ہے. بیگم کا تعلق الگ ہے, یہ رشتے میں ریسپیکٹ نہیں ہے, ہنسی مذاق ہے. ارے ہنسلا دے گا, اس کی شادی نہیں ہوئی, اصل اس کو معلوم نہیں دیوانے کو یہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ریسپیکٹ الگ ہے بھائی. ماں باپ کی ریسپیکٹ الگ ہے, بہنوں کی ریسپیکٹ الگ ہے, بڑے بھابھیوں کی ریسپیکٹ الگ ہے, بڑی بہنوں کی ریسپیکٹ الگ ہے, چھوٹی بہنوں کی ریسپیکٹ الگ ہے. بیگم کا رشتہ ایک الگ ہے. تو کیا کرے, ایک اماں جان ایسی چیزیں ایسا کر رہا, ہنسی مذاق کر رہا, جا رہا چولہے میں ٹھہر جا رہا, بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا, اسی ہو گیا. تو انہوں کیا کرے, بہن کے سامنے ذکر کرے, اپنی بہن کے سامنے, اماں بھائی میرا بچہ ایسا کر رہا ہے کہ اماں شادی کے بعد تمہارے بیٹے کی ساس دوا ڈالی ہوں گی پیٹ میں. بولے آ گئے رستے پہ اتنے کچھ ہے مسلمان, ہنسے تو مشکل, بیٹھے تو مشکل, بات کرے تو مشکل, نہیں کرے بھی تو مشکل. لوگ امت عجیب و غریب فلسفہ بنا کے رکھے زندگی کا. تو بہن بولی ڈال دیں گے, دوا ڈالی کہ اماں تیری سمدن دوا ڈالی. ایسا بول کے ابھی ذہن میں بٹھائی چلیے, بٹھا کے لے کے جا کے کیا کرے, عامر صاحب کو بتائے, زلفاں والے بابا کیا کرے, 3 نیمبوਆਂ کاٹے, ڈال کے پیٹ پہ گھسے تو نیمبو پورا کالا ہو گیا. پیٹ پہ گھسے بچے کے, نیمبو کالا ہو گیا, دوا نکلی. دیکھو وہ کالا کہیں کیوں ہوا, نیمبو کیونکہ کھار رہتا, پیٹ کا محل ہے, وہ محل نکال کے بول رہا دوا نکلی. ہو گیا 3 نیمبو کاٹا, 3 روپے میں بھی ایک بولے تو 9 روپے کے نیمبو کاٹا. پیسے کتنے لیا, دوا نکالنے کے 2100 روپے. یہ دھندے ہیں میرے بھائی. اجی اپنے پاس غوث پاک ہے, اپنے پاس غریب نواز ہے, اپنے پاس مولا علی المرتضی ہے, اپنے پاس رسول اللہ ہے,
اپنے پاس 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا پروردگار ہے. یہ چکروں میں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ سب بیکار کے گندے چیزوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتاؤ، یہاں جا رہے ہیں لیموا کٹا رہے ہیں، وہاں ناریل بڑے، ایک صاحب کی دکان پہ جو ہے میں گیا، ایسا ہرا ناریل بنا ہوا ہے. بولا کیا رہے ہو زبردستی کیا ہوتا ہے؟ اس سے پوچھا. گراہک آتا. ارے بولا ہولے، اگر گراہک ناریل لگانے سے آتا تو میں 7 لگا لیتا تھا. 7 سو کیا ہے میرے بھائی؟ اصل کیا ہے، آج کل وضو ختم ہو گیا، نماز کی پابندی ختم ہو گئی، قرآن کی تلاوت کا جذبہ شوق ختم ہو گیا، بزرگان دین اولیاء اللہ کی صحبتیں ختم ہو گئی. ہمارے دادا پیر سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز مسجد میں پڑھاتے تھے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے مسجد میں. تو 2 بجے رات کو حضرت کے زمانے میں، آج سے میں آپ کو 70 سال پرانی کہانی سنا رہا ہوں، 2 بجے رات کو حضرت قبلہ کی مسجد پوری ابل کے لوگ باہر سڑک پہ نماز پڑھ دیتا. اتنے لوگ آتے تھے تہجد پڑھنے کے واسطے. وہ صوفیاء اولیاء اللہ مریدوں کو کسب کراتے تھے، مریدوں کو تقویٰ کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، ذکر کراتے تھے، وظائف پڑھاتے تھے، نمازوں کی پابندی کراتے تھے، تقویٰ کی طرف بلاتے تھے، ان کو وظائف دیتے تھے، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ. تو وہ بزرگاں ایسے تھے، نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو غیر مسلم اپنے بچوں کو گودوں میں اٹھا کے مسجد کے باہر کھڑے رہتے تھے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ایسے پھونک مار دیے تو غیروں کے بچوں کو شفا ہو جایا کر. آج کل وہ شوق ختم ہو گیا عبادت. اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ خالی لیمبوں میں، ناریلوں میں، کانٹیوں میں، چڑیوں میں. اب کئی ہمارے بہنیں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی آئی درگاہ کو جاتے گئے تو کیا کرتے؟ ہرے چڑیا لے کے جاتے درگاہ کو. میں پوچھا کائی کو جی اماں کس کو پہناتے وہ؟ درگاہ کئی کو نہیں بیٹا، کس کو پہناتی میری اماں وہ چڑیاں؟ مجاور صاحب کو پہناتی، خادم صاحب کو پہناتی، کس کو پہناتی کہ میری اماں کئی کو لائی؟ نہیں وہ ہماری بھتیجی کی شادی نہیں ہو رہی، منت مانگنے چڑیاں لائی دیتے. اگر دیوانے تیرے کو منت مانگنا ہے تو چڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ درگاہ میں کہ تو چڑیاں 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 بنے ہوئے، ایسا دکھ رہا درگاہ جا کے چڑیوں کی دکان بن جا رہی ہے. کون لائے بھئی عقیدہ؟ کون بولے آپ کو ایسا کرو؟ یہ پورا اہل سنت کا مذاق بنا دیا گیا پورا. پھر دوسری درگاہ ہوگا تو لال ناڑے لال ناڑے لال ناڑے. میں بولا یہ کیا ہو رہے قصہ؟ اتنے ناڑے صاحب، آپ یقین مانیو ناڑے بیچنے والا کروڑ پتی بن گیا. اتنے ناڑے وہاں پہ کاٹتے جا رہے ہیں، نکالتے ہیں، لات جارہ بن جا رہا ہے. میری بڑی بہو میں نے سیدھی ایک میری چھوٹی بہو بھی ذرا سیدھی دوسری میں نے ذرا میری بیوی کا بھی ذرا منہ بند کر دیا لات تیسری. کیا رے ہولے کھیٹی ہمارے تو منہ بند ہوتے رہے پاگل. کون سمجھیں گے یہ قوم کو؟ ارے اس کے بعد ہے وہ خیر ہو تم بیچ میں. ایوب بھائی بھی وہ ڈینجر اتنی ہے. ایوب بھائی ایوب بھائی بھی خوفل ڈالے جیسا دکھ رہا. سبحان اللہ. تجربے کار ہے ایوب بھائی. سبحان اللہ. دیکھیں آپ خفلہ لے کے آ رہے ہیں درگاہوں کو. ایک بچہ کیا کر رہا؟ زیروکس پیپر لے کے آیا. کائی کا زیروکس ہے بابا؟ پاسپورٹ کا. تجربے کار بھائی بیٹھا ہوا میرا پہلے ہی بول دیا پاسپورٹ کا زیروکس. ارے کئی کو لایا رے بڑے بھائی پاسپورٹ؟ میں وہ سعودی جانا چاہ رہا ہوں، ویزا نہیں لگ رہا. تو یہ امیگریشن آفس ہے، یہاں کئی کو لایا پاسپورٹ کا زیروکس؟ وہ لا رہا صاحب، گھٹیاں مار رہا، لگا رہا، چنگا رہے کیا کہ نئے تماشے سن لیو. ارے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسا ولیوں کا مذاق مت بناؤ. آپ کو ولی اللہ سے دعا کروا لینا ہے، ولی کی مدد لینا ہے، ولی کے تصرف و اختیار کو استعمال کرنا ہے. تو خدا کی قسم میرے اللہ کے میرے ولیوں کو نہ تمہارے چوڑیوں کی ضرورت ہے، نہ خفلوں کی ضرورت ہے، نہ زیروکس پیپر کی ضرورت ہے، نہ کالے تاگوں کی ضرورت ہے، نہ لال تاگوں کی ضرورت ہے. اللہ کا ولی
اللہ کے حکم سے قبر میں اتنے تصرف و اختیار کے ساتھ لیتا ہے کہ تم اس کی دہلیز انگل دیتے ہو، وہ پہچان لیتا ہے تم کس نیت سے تشریف لائے۔ ولیوں کو تم بے خبر مت سمجھو، وہ اللہ کے حکم سے باخبر ہو کے لیٹا ہے، وہ خبر میں باخبر ہے۔ تم اللہ کے ولیوں کو غیر مت سمجھو۔ اب دیکھو تم رسول اللہ کے پاس جاتے، ایک موٹی مثال دے رہا ہوں جس پہ سنی وہابی سب لوگ متفق ہیں۔ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں، وہابی جاتے ہیں، شیعہ جاتے ہیں، مہدوی جاتے ہیں، قادیانی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ جا کے رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی خبر انور کرنے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، اور خدا کی قسم آمنہ کا لال خبر اقدس میں لیٹ کر آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے، ان کے سلام کا جواب دیتا بھی ہے۔ جی یہ تو میرا نبی ہے، اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، ساری کائنات کا آقا، سردار، مولا ہے، وہ تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک، غریب نواز، یہ دیگر اولیاء اللہ، تو بہت بڑی بات ہے۔ عام انسانوں کی بات سنو، تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبرستان میں جو لوگ قبروں میں جن کو تم نے دفن کر کے آیا ہے، وہ اپنی خبروں میں اتنے شعور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی خبروں کے سامنے سے گزرنے والا ان کو السلام علیکم یا اہل القبور ایسے کہہ کے جب سلام کرتا ہے تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے وہ قبر والا نہ صرف اس سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے بلکہ فرد علیہ السلام، اس کے سلام کا جواب بھی اس کو عطا فرماتا ہے، رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے۔ خبر میں لیٹنے والا پہچانتا ہے آج میری خبر میں میرا بھتیجا آیا، میرا بھانجا آیا، میرا بھائی آیا، میرا باپ آیا، میرا بیٹا آیا، میرا مرید آیا، میرا شاگرد آیا، رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے قبر میں لیٹنے والا۔ ارے ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا، قبر کے اوپر جہاں مٹی ڈال کے خبر بنا دی جاتی ہے نا، قبر کے اوپر اگر کوئی پرندہ بیٹھے تو خبر میں لیٹنے والا اس کی خبر پر بیٹھنے والے پرندے کو نر ہے یا مادہ ہے، نر ہے یا مادہ ہے، چڑا ہے یا چڑی ہے، خبر میں لیٹ کر پہچان لیتا ہے، اتنے شعور کے ساتھ خبر میں زندہ۔ آپ ولیوں کو مردہ مت سمجھو، ولیوں کو بے خبر مت سمجھو، ولی آپ سے واقف نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ شان خداوندی اور قدرت الہی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو میری بہنوں چڑیاں لے کے، ناڑے لے کے، تاگے لے کے، چراغا لے کے، خفرہ لے کے، کاپیاں لے کے، جراکس لے کے مت جاؤ، دل میں عقیدت لے کر جاؤ، دل میں ولیوں کی سچی محبت لے کر جاؤ اور پکا مصمم ارادہ لے کر جاؤ، اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں بیڑا پار فرما دے، بیڑا پار فرما دے۔ میں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ سب لیمبواں، ناریلاں، گنڈے، پلیتے چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑ دیں گے، حیبت کریے، حیبت کریے، حیبت کریے، حیبت کریے، سب بیکار ہے میرے بھائی، سب بیکار ہے، سب اپن غوث پاک کے غلام ہیں جی۔ تم خادری نسبت ساتھ میں لگاؤ، چشتی نسبت ساتھ میں لگاؤ، نقشبندی نسبت ساتھ میں لگاؤ، سہروردی نسبت، یہ عقیدہ ہے میرے بھائی، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ ایمان مومن کی پہچان ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، آخرت اور دنیا کی بھلائی کا سامان ہے۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا یہ لیمبواں ناریلوں کی چکر میں ادھر آ گیا، ورنہ اپنی ٹاپک چل رہی تھی بہترین، چلتے ہیں پھر سے۔ ہاں تو اب حضرت جن نہیں، ایوب بھائی تم پیچھے جا رہے، تم حضرت جن اٹھے، جن یہاں سے کہتے ہیں پر نہیں، جن اٹھا، جن
जिन कितनी कुव्वत वाला रहता, देखो आप, जिन की कुव्वत ना हो तो जिन आ गया। अबे जिन आया तो तू यहाँ रहता ही नहीं, जिन आया तो तू गिरती गिरती गली गली पड़ता, तेरे को जंजीरा डाल के दरगाह में बनना पड़ता तेरे को। सुनिए अब जिन क्या कहने लगा, जिन कहने लगा, खवी हैकल मजबूत जानदार बड़ी जसामत वाला भोरेली आंखों वाला जिन पे खड़ा हो। देखे अल्लाह करे कभी ना देखे, कोरोना से खतरनाक बीमार हो जाते जिन को देखे तो। कोरोना में तो भी संभल संभल के बीमार हुए, जिन को देखे तो वहीं रास्ते पे सो जाते, चित्ते पित्ते हो गए, इतना खतरनाक रहता जिन। उनमें भी सबसे बड़ा कुव्वत वाला जानदार जिन खड़ा हुआ, खड़े होके कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको आपकी जगह पे उठने से पहले वो तख्त लाके दूंगा। जगह पे उठने से पहले, जगह से उठने पहले, ऐसा एक सेकंड की बात नहीं हो। वो बात क्या थी, चल के जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी मसनद पे बैठ जाते थे, शाम में उठते थे, तो जिन बोला कि आप मुझे 2 से 4 घंटे का वक्त दीजिए, आपके जगह पे उठने से पहले मैं वो तख्त आपको लाके दूंगा। तो हजरत सुलेमान ने कहा कि भाई हजरत बिल्किस अभी दरबार में तशरीफ लाने वाली है, चंद लम्हों में आने वाली है, और आप शाम तक का वक्त मांग रहे, बैठ जाइए। बिठा दिए जिन, बिठा के अब फिर कहा, है कोई और जो वो तख्त हजरत बिल्किस के आने से पहले ला कर दे? तो एक एक वली खड़ा हुआ, अल्लाह का वली खड़ा हुआ, उनका नाम था हजरत आसिफ बिन बरखिया। हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, और खड़े हुए अल्लाह ताला उनकी बात कुरान पाक में यूं दर्ज करता है, उनकी शान बयान करता है। अब वो खड़ा हुआ जिसके सीने को इल्म से सरफराज किया गया था, किताब का इल्म जिसके सीने में बेवस्त था, वो अज़मत वाला शख्स खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं, वो अल्लाह का वली हजरत आसिफ बिन बरखिया थे। और कहने लगे, अनाती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, ऐ अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, आपके पलक छपकने से पहले वो तख्त ला के। उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, राजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जिन कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, आपके पलक छपकने से पहले वो तख्त मैं ला कर दूंगा। तो इससे क्या पता चला, जिनकी खुव्वत, वो भी खवी हैकल जिनकी जो खुव्वत है, उससे करोड़ दर्जा ज्यादा खुव्वत अल्लाह के वली की है। इसीलिए जिन आया तो लिज्जा के वलियों के दरबार में बनते, ताकि वहां से इसके जो है असरात जायल हो जाए, जिन्नात के मुज़िर असरात से ये अल्लाह का बंदा महफूज रह जाए। इसलिए वलियों के दरबार में उसका इलाज होता है। तो अब जरा सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुआ क्या, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और हजरत आसिफ बिन बरखिया वलीउल्लाह ने कह दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हजरत आसिफ बिन बरखिया से हजरत सुलेमान कहते हैं, जाओ हम तुम्हें इजाजत देते हैं, ले आओ। इजाजत दे के आप ऐसे पलक झपके, बस पलक झपके ऐसे, इतना पलक झपकना था। कुरान है, कुरान अल्लाह कह रहा है, फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, अल्लाह फरमा रहा है, सुलेमान ने पलक झपका, आंख खोली तो देखा तख्त सामने रखा। पलक झपकने की देर में तख्त आ गया। कहां से? 900 मील की दूरी गए,
وہ پتھر والا وزن تخت اٹھائے اور لا کر اللہ کے پیغمبر کے دربار میں رکھ دی. یہ ہے ولی کی کرامت. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کہاں سے سمجھنا؟ کیسا گئے ہوں گے؟ پلک جھپکنے کی دیر میں دلی تک جانا بھی، تخت اٹھا کے لانا بھی، خواب میں بھی خیال میں بھی اتنا جلدی نہیں جاتے. مگر اللہ کا ولی بذات خود گیا، تخت اٹھا کے لایا پلک جھپکنے کی دیر میں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کیسا ہوا ہوگا. اپن اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہوتی ہے. غوث پاک سرکار ہاتھ اٹھا دیے، مردہ زندہ ہو گیا. کیسا ہوا ہوگا؟ یہاں پہ روزانہ غسال لگڑ کے نہلایا تو ایک مردہ نہیں اٹھ رہا. نہیں، ڈاکٹر پورے مل کے سینے پہ بیٹھ کے مار پمپنگ کر رہے تو مردہ زندہ نہیں ہو رہا. مگر میرے غوث پاک ہاتھ آگے بڑھا کے کہہ رہے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ. میرے غوث پاک کے دو ہی الفاظ، قم بِإِذْنِ اللَّهِ. دو لفظوں سے مردہ زندہ ہو جاتا، مردہ زندہ ہو جاتا. تو پتا کیا چلا؟ ولی کی کرامت اسی کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، سمجھ سے باہر ہو. سمجھ میں آ جائے تو وہ کرامت ہی نہیں. میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو آپ. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے قال هذا من فضل ربی. اللہ، یہ جو کرامت آج اللہ کے ولی کی ظاہر ہوئی، یہ شان ہے. پلک جھپکنے کی دیر میں اتنی دور گئے، یہ تخت لے کر آ گئے، وہ بھی اتنا وزن تخت، اتنے ہیرے جواہرات لگا ہوا تخت، صحت و سلامتی کے ساتھ دربار میں پہنچ گیا. کہا اے اللہ، یہ تیرے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، یہ ہے ولیوں کا مقام، یہ ہے ولیوں کی کرامات، یہ ولیوں کی شان. یہ کوئی مفتی صاحب بیان نہیں کر رہے جس کو آپ سن کے لائک لے لو، یہ کوئی مولانا صاحب بیان نہیں کر رہے جس کو سن کے آپ نظر انداز کر دو، یہ کوئی حضرت قبلہ بیان نہیں کر رہے جس کو سن کے آپ خاموش ہو جاؤ. بلکہ یہ خالق کائنات، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب، ولیوں کا خدا اللہ رب العالمین یہ کرامت کو بیان کر رہا ہے، ولی کی شان کا ذکر کر رہا ہے، ولی کے تصرف کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کتنی بڑی شان کے مالک ہے. اسی لیے ہم جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم المدد یا غوث اعظم کہہ کے پکارتے ہیں. مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اغثنی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. اسی لیے ہم جب پریشانی مصیبت آتی ہے المدد یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ پوچھیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ارے بھائی تم لوگ نعرہ لگاتے ہو، کیا وہ آ سکتے ہیں؟ تو خدا کی قسم قرآن گواہ ہے، ولیوں کی وہ قوت ہے، پلک چھپکنے کی دیر میں کروڑوں میل کی سفر بھی طے کر سکتے ہیں اور ہزاروں میل تک پہنچ بھی سکتے ہیں، مسئلے کو حل کر بھی سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. ولیوں میں یہ قوت ہے. لمحوں میں آپ المدد یا غوث اعظم کہیں، بغداد سے غوث پاک کی روح چمٹی کالونی کو آ جائے، کوئی تعجب کی بات نہیں. آپ المدد یا غریب نواز کہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فرمان سے. اگر غریب نواز کی روح اجمیر سے ہے چمٹی کالونی آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا خوب کہا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عاشق کیا وہ نعت پڑھتے رہتا، عاشق کیا کرتا؟ نعت پڑھتا. اور سرکار مدینہ پاک سے تشریف لاتے ہیں. عاشق منقبت پڑھتا ہے، غوث پاک بغداد سے تشریف لاتے ہیں. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے، لوگ اصل خدا کی قدرت کو نہیں سمجھے. ایک منٹ کے لیے میں آپ کو پوچھوں، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو، آپ سورج ہے ارے ذرا بولو جی،
پھر ایسا گھور کے دیکھ رہے گا جی اب نہیں جی سورج تو ہے نا اب رات میں چھپ جاؤں گا کل صبح نکلتا نہیں نکلتا ہاں سورج نکلتا سورج HMT کالونی سے کتنے کلومیٹر پہ ہے بولو آپ 50 کلومیٹر دور ہے 100 کلومیٹر دور ہے کروڑوں 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 میل دور ہے کروڑوں میل دور ہے کروڑوں میل دور ہے کل صبح اٹھنا دھوپ لینا دھوپ سورج کی پہلی دھوپ فجر کی نماز پڑھ کے آکے کیا کرو چھت پہ ٹھہر کے سورج کہاں سے نکلتا دیکھو انہیں خالی ابھی اتنا ہی نکلتا ایسا وہ باہر اتنا چھوٹا چنمنو نکلتا اتنا ہی نکلتا چنمنو کروڑوں میل دور نکل رہا مگر وہ کروڑوں میل دور نکل رہے سے اس کی دھوپ HMT کالونی میں آ رہی کیا دھوپ آتی نہیں آتی اچھا کروڑوں میل دور سے آپ تک دھوپ آنے کے لیے کتنے گھنٹے لگتے 12 گھنٹے 6 گھنٹے سیکنڈز میں آتی سیکنڈز میں آتی میرے بھائی آپ اس سے اندازہ کرو خدا کی قدرت کیسی ہے سورج کی روشنی کو آپ کے گھر پہ آتی آپ ماننے تیار ہے کوئی جھگڑا نہیں کوئی لفڑا نہیں کوئی ٹینشن نہیں تو پھر اللہ کے ولی مدد کے لیے آتے ماننے میں ٹینشن کا ہی بات سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کا ولی مدد کرتا بولے تو اس کا ٹینشن کی کیا بات ہے اچھا اللہ کا ولی کرتا بولے تو کیسا کرتا اللہ کے حکم سے ہی کرتا اللہ کے حکم سے کرتا رسول اللہ مدد کرتے انظر حالنا یا رسول اللہ اسمع قولنا یا رسول اللہ رسول اللہ مدد کرتے ہماری سنتے ہم پہ نظر کرم فرماتے ہمارے حال سے باخبر ہے اس پہ جھگڑے کی کیا بات ہے میرے بھائی کیا بات ہے اس کے اندر خدا کی قدرت ہے اللہ کے حکم سے یہ چیزیں ہیں جب اللہ کی قدرت دیگر چیزوں میں آپ نے جھاڑ چل رہا ہوا آ رہی زندہ ہے کوئی انسانیت ہوا چل رہی ہے آپ ہوا کو مان رہے ہوا کو کون کون دیکھے اب تک ہاتھ اٹھاؤ گوری ہے کالی ہے نہیں معلوم دبلی ہے موٹی ہے نہیں معلوم رہتی نہیں رہتی کچھ بھی نہیں معلوم ہوا ہے بس ہوا چل رہی دیکھے نہیں جب ہوا کو ماننے تیار ہے تو پھر جب خدا کی اس قدرت کو مانتے ہو تو پھر اس قدرت کو ماننے میں ٹینشن کس بات کا ہے کیا ٹینشن نہیں ہے نہیں اسی لیے میرے پیارے بھائیوں ولیوں سے پیار کرو اللہ کے ولیوں سے محبت کرو تعلق کرو بس اب بالکل ذرا میں اشارے دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں ہلو ہلو خوابی سننا ایسا چل رہا ہلو ہلو تھوڑی دیر اور 5 منٹ بیٹھیں گے سن دے لیں خوالی سن دے 5 منٹ اور ایک 5 منٹ سنو سبحان اللہ ایمانداری سے بولو جنت میں جانا ہے ارے بیچ میں نہیں دکھ رہا ہے میں جانا ہے ہمارے ایسا جانا ہے کس کو جانا ہے ذرا ہاتھ اٹھا سبحان اللہ دیکھا اوف لیڈیز بھی اٹھائے سبحان اللہ ماشاءاللہ لیڈیز بھی جاتے ہو رہے جنت میں سبحان اللہ اب چھوڑ دو بس زیادہ دیر نکو بس ہے ذرا ٹھہرو میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اس کے بعد جائیں گے جنت میں جانا ہے سبحان اللہ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں داڑھی کاٹ کے جنت میں جاتے سمجھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک پورے داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے ایک دکا کو چھوڑ کے بول رہا ہوں پھر اس کے جنت میں جانا ہے الحمدللہ نقشبندی صاحب میں بھی جاتا ہوں جنت اچھا کتنے نماز پڑھا بیٹا صبح سے فجر پڑھا نہیں پڑھا جی ظہر بیٹا اچھی بھول گیا عصر بہت بیزی تھا مولانا مغرب آئے آنے کی تیاری میں عشاء آپ کے ساتھ ہی کیوں ہیں آپ کہاں کے نماز پھر تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا پھر ہاتھ اٹھا رہا جنت میں جا تو نقشبندی صاحب جنت پھوپا حضرت کا گھر ہے جو بولے کھڑکا مارو بھوچا اندر کیا قصہ ہے میرے بھائی کیا قصہ ہے یہ دیکھو بھائی ایک نئی بات بول رہے ہیں سنی ہے تو کیا سنی ہے تو جنت میں چلے آتا سب سے زیادہ حساب تو سنیوں سے ہی چھونگا بدعقیدوں سے تو حساب ہی چینی ہے نا بھائی انہیں تو گمراہ ہے بدعقیدہ ہے بے دین ہے بد مذہب ہے رسول اللہ کا گستاخ اس کو تو صف میں آنے بھی نہیں دیں گے چل نکل یہاں سے بولیں گے حساب تو سنی سے ہی چھوڑا ہے
نماز کا حساب آپ کو میں کو دینا ہے، روزے کا حساب ہم کو دینا ہے، قرآن کی تلاوت کا حساب ہم کو دینا ہے، ماں باپ کی خدمت کا حساب ہم کو دینا ہے۔ آپ ہم کہہ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، کیسے جائیں گے بھائی؟ حرام کا کھانا کھا رہے ہیں، جنت میں کیسے جائیں گے؟ بغیر طہارت کے دن بھر پھر رہے روڈوں پہ، رستوں پہ، طہارت نہیں ہے، گھر کے باہر نکل گئے، اللہ اکبر، کیسے جائیں گے جنت میں؟ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، انٹرسٹ پہ پیسے لے رہے ہیں، انٹرسٹ پہ پیسے دے رہے ہیں، کیسے جائیں گے جنت میں؟ سود کھا کے جنت میں جائیں گے، سود کھا کے جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ، جوا کھیل کے جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ، شراب پی کے جنت میں جائیں گے، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹاں پی رہے ہیں، زردے کھا رہے ہیں، گانجے مار رہے ہیں، ڈرگس استعمال کر رہے ہیں، افیم یوز کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں جنت میں جاؤں گا۔ اتنے خطرناک کام اگر کہ جنت میں جاتا، ارے جنت کیا ہے میرے بھائی؟ غوث پاک رہیں گے جنت میں، غریب نواز رہیں گے جنت میں، ارے سارے اولیاء اللہ رہیں گے جنت میں، میرے آقا کے سارے جانثار صحابہ رہیں گے جنت میں، خلفائے راشدین ہوں گے جنت میں، اہل بیت پاک ہوں گے جنت میں، ارے سارے انبیاء ہوں گے جنت میں، سارے نبیوں کا سردار ہوگا جنت میں، ارے 70,000 پردے ہٹا کر اللہ اپنا دیدار کرائے گا جنت میں۔ ایسی جگہ اتنے گندے کام کر کے اتنا آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ برا نہ مانے میرے بھائی، ہم کو دھوکے میں رکھا گیا۔ کئی ہمارے نالائق پیروں نے ہم کو یہ بات بتائی، میں ہوں نا میاں، میں تیرے کو بخشا لیتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ایسا کہنے والا بدبخت، بددین، بد مذہب ہے۔ کوئی مرشد خدا کی قسم اپنے مرید کو، وہ اگر گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، نہیں بچا سکے گا میرے بھائی۔ یہ غلط میسج دیا گیا اہل سنت کے اندر۔ مرشد کا کام یہ نہیں ہے کہ مرید کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کو بے دین بنا دے، بد عمل بنا دے، اس کو بد مذہب بنا دے۔ خدا کی قسم مرشد کا کام یہ نہیں ہے۔ مرشد کا کام ہے، میرے دادا پیر سرکار محدث نگر حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مرید کے دل میں مرشد کی محبت ڈال کر مرید کو مرشد کے قریب کرتا ہے، اور مرشد کا کام ہے مرید کے دل میں اللہ کی محبت ڈال کر اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ مرشد کا کام مرید کو نڈر بنانا نہیں ہے، مرشد کا کام مرید کے قلب کی اصلاح کرنا ہے، مرید کو متقی بنانا ہے، مرید کو پرہیزگار بنانا ہے، مرید کو عبادت گزار بنانا ہے، مرید کو دنیا کی ساری محبتوں سے توڑ کر مولا کریم کی محبت سے سرفراز کرنا ہے، مرید کے دل سے گناہوں کی محبت نکال کر آمنہ کے لال کی محبت داخل کرنا ہے، مرید کے دل سے ساری کثافتوں، شرارتوں، خلاصتوں، فاسد باتوں کو نکال کر غوث و خواجہ کی، ولیوں کی محبت اور ان کے تعلیمات کی محبت دل میں داخل کرنا۔ یہ ہے میرے بھائی۔ ارے میرے بھائی ذرا غور تو کرو، کیسی تربیت ہوئی مریدوں کی۔ حضرت سیدنا عثمان ہارونی کے مرید کا نام خواجہ معین الدین چشتی، سرکار معین الدین چشتی بحیثیت مرید، پھر بحیثیت مرشد، انہوں نے پوری زندگی میں ایک رکعت کو بھی ضائع نہیں کیا۔ ایک نماز تو چھوڑ دو آپ، پوری زندگی میں ایک رکعت نہیں چھوٹی، پوری زندگی میں ایک رکعت نہیں چھوٹی۔ حضرت معین الدین چشتی نے بحیثیت مرشد اپنے مرید سرکار خطب الدین بختیار کا کی ایسی تربیت تھی کہ سرکار خطب الدین بختیار کا کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہے، پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے، پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے، پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بدماشی نہیں کیے، پوری زندگی اخلاق، محبت، انسانیت، ہاں محبت کے ساتھ پیش آئے۔
اللہ کی عبادت کرتے رہے, پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پاسبان اور نگہبان بن کے زندگی گزارے. میرے پیارے بھائیوں, آپ جنت میں ضرور جائیں گے مگر آپ عمل کریے گا. عمل کے بغیر بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے, عمل بے حد ضروری ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کوئی مرید یہاں پر کھڑے ہو کے کہہ دے میرے غوث پاک مجھے بخشوائیں گے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں 100%, خدا کی قسم میں متفق ہوں. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میرے غوث پاک بخشوائیں گے وہ غوث پاک کا کام ہے, میرے غوث پاک بخشوائیں گے وہ میرے غوث کا کام ہے, وہ کریں گے. لیکن آپ بتاؤ کیا یہ بے نمازی چہرہ لے کے آپ غوث کے سامنے جا سکیں گے؟ کیا آپ یہ بغیر طہارت کے رہنا, ایسی گندی خصلت منحوس عادت لے کر کیا ان ولیوں کا, ان محبوبوں کا, ان خدا کے پیاروں کا آپ سامنا کر سکیں گے؟ رسول اللہ شفاعت کرائیں گے, اللہ کی عزت و جلال کی قسم کرائیں گے میرے آقا. لیکن آپ بتائیں, نہ آپ جمعہ کو درود پڑھ رہے ہیں, نہ جمعرات کو درود پڑھتے ہیں, نہ چہارشنبے کو درود پڑھتے ہیں, نہ منگل کو درود پڑھتے ہیں. ایک مہینہ نکل گیا, آپ 100 بار درود نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا ایسی منحوس زبان لے کر سرکار کے سامنے حاضر بھی ہوں گے آپ؟ بخشوانا وہ ان کا منصب فریضہ ہے, وہ ادا کریں گے. غلام بننا یہ ہمارا منصب فریضہ ہے, یہ ہم ادا کریں, یہ ہم ادا کریں. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. دیکھو وہ عورتیں اکثر پکانے گئے تو پین چچلتی, بگونے کا چلکا لگتا, آنچ لگ جاتی, تو وہ اودی دوا لگاتے تو ہاتھ پہ. ارے اس کو سمجھنے آ گئی بھائی کو, میرے بہت پیارا ہنس دیا میرا گھر میں لگایا جیسا دکھ رہا ہے. کیا بولتے اس معلوم, برنل نہیں لگاتے تو وہ دوا لگاتے, چھالے نہیں آنا بولتے, اور نہیں آتے اس سے صحیح بھی نہیں آتے. بڑا آنے والا تو چھوٹے پہ ختم ہو جاتا کہاں. بس اب نیا شروع کرے, برنر نے چھوڑ دی, کولگیٹ لے گھس لے رہے اور تو گھر میں چھالے نہیں آنے کی دوا ہے, جلا تو ہاتھ پہ, پیر پہ, منہ پہ لگانے کی دوا ہے. دوا ہے دوا, مگر دوا کے بھروسے پہ آگ میں ہاتھ کون کون ڈالتے, ہاتھ اٹھاؤ جلدی. ارے واہ کتنے سمجھدار لوگ آئے دیکھو, سبحان اللہ. دوا گھر میں ہے مگر آگ میں ہاتھ کوئی بھی. اسی طرح خدا کی قسم نبی شفاعت کرانے والے ہیں مگر دوزخ کے قریب جانے والا عمل کوئی نہیں کریں گا. نبی تو بخشوائیں گے میرے بھائی, مگر ہم غلام ہیں. ہمارا کام کیا ہے, میرے آقا کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں, سرکار کے ایسے غلام بن جائیں کہ جب ہم راستے سے گزرے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا, فلاں کا باپ, فلاں کا بھائی, فلاں کا دوست جا رہا ہے. دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, دیکھو دیکھو کون آیا. اب جانے کا وقت ہے, ٹھہر رہے. نعرہ حسین, نعرہ حسین, نعرہ حسین, نعرہ علی. اب دیکھو میں ایک بات پوچھتا ہوں, کئی ہمارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میں, آئینے کے ٹھہر کے وہ فیس واش لے لیا, لے کر رگڑ رہا. کیا رے بابا, گلو آتا اس سے, کیا گلو آتا پٹکے. ہمارے لیڈیز کو بھی دیکھا ہوں, لے رہے ہیں ادھر سے پھر لگا رہے ہیں, پھر پوچھ رہے ہیں, پھر کر رہے ہیں, تھک بول کے پھر پسینہ, پھر مار رہے ہیں. ارے رے آدھا گھنٹہ لیڈیز میک اپ میں 10 منٹ ہمارے پٹھے آئینے کے سامنے گلو آتا, کہتے گلو, کیا گلو ہے گلو پہ. ارے دیوانے, فیس واش لگانے سے گلو نہیں آتا رے. گلو اگر ہونا ہے نا تو باوضو رہنا شروع کر دے, گلو آ جاتا. وضو کر کے تو دیکھو, آپ وضو سے رہ کے دیکھو, کرامت نظر آتی ہے آپ کو. آپ وضو سے رہ کے دیکھو, آپ کی
خالی چہرے پہ نہیں، پوری باڈی کے اندر آپ کے شفافیت آ جاتی ہے، پوری باڈی کے اندر ایک نورانیت، پوری باڈی کے اندر ایک، میری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، خوبصورت دکھنا ہے تو نہیں یہ میک اپ مارنے، ارے اتنا میک اپ مار رہے، چہرہ کہاں ہے ڈھونڈنا پڑ رہا، ارے پورا میک اپ ہی دکھ رہا. وہ بچیاں دیکھنے والے آتے دیکھو گھر کو، بچی دیکھنے آئے، دیکھ رہے کس کو دیکھ رہے اور رضیہ بیگم، رضیہ بیگم چھپ گئی، کون ہے سامنے؟ میک اپ. ہاں میرے بھائی اتنا میک اپ ہے، وہ 3 4 قسم کے لگاتے بھائی. وہ اس کے اندر رضیہ بیگم کا اوریجنل جسم دکھ رہا ہی نہیں، صحیح بھی نہیں دکھ رہا، مذاق نہیں کروں میں، دکھ رہی ایسا اتنا میک اپ کر لے رہے ہیں آج کل کے لیڈیز ہمارے. اس سے خوبصورتی نہیں آتی جی اماں، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس سے خوبصورتی آتی ہے. اس سے چہروں پہ جنتی نور اترتا ہے اور دلوں پہ اللہ کی طرف سے روح پر، قلب پر نورانیت، اللہ کا فضل اور رحمت نازل ہوتی ہے. رکشہ چلانے والا بھی نماز پڑھانا تو اس کے چہرے کی نورانیت الگ رہی تھی. نماز پڑھ رہے آپ دیکھو کتنے خود ہوتا ہمارا بھائی، کیا کرتا صبح دھو لیتا پھر شام تک مجھ نہیں دھوتا، کانکا گلورے باہر نکلتے نہیں پھر ڈلو ہو جاتا ہو نہیں، مگر نماز پڑھے تو دن میں کم سے کم 5 وقت منہ دھوتے، 5 وقت منہ کے اوپر بیٹھی ہوئی پوری دھول صاف، گندگی صاف، رگڑ کے دھو رہے صاف دھو رہے، ایک آدھ مرتبہ صابن بھی لگا جاتا گورا دکھتا. نماز کی پابندی کرو، وضو کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کی طرف توجہ کرو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیوں کریں گے؟ خبر میں مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے، نہیں خبر میں سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. کئی لوگ ہم مر جا رہے ہیں، کب مر رہے ہیں؟ 65 سال، 70 سال، 75 سال، 60 سال میں مر رہے ہیں. ہما کو بلاتے حضرت آپ پڑھا نماز ہے، اچھی بات ہے بھائی پڑھا، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری دیدار ہوگا، دیکھو کھولو کھولے اتنا اسمارٹ بڈھا پوری شیف بنا کے جا رہا خبر کو. ارے وہ بولا کیا دکھائیں گا انہیں چہرہ، 60 سال 70 سال 80 سال میں مر رہے ہیں، پورے داڑیاں کاٹ کے، مچھیاں پورے نکال کے، ایک دم اسمارٹ بن کے جا رہے ہیں خبر میں، جیسے کہ دولہے پاشا آ رہے ہیں، اب استقبال ہونے والا ہے ان کا، ہاں پھولا پینو میرا دولہا آ گیا. ایسا ہوتا ہے، مت کرو میرے بھائی، ایسا مت کرو. عاشق بنو میرے بھائی، سرکار کے غلام بنو یار، سرکار سے محبت کرو یار. محبت خالی دعووں کی نہیں ہے، خالی نعرے لگانے کا نام محبت نہیں ہے، عمل کر کے آقا کو خوش کرنے کا نام محبت ہے. عمل کرو میرے بھائی، عمل سے سرکار خوش ہوتے ہیں، عمل سے اللہ کا قرب ملتا ہے، عمل سے جنت پکی ہوتی ہے، عمل سے شفاعت نصیب ہوتی ہے، عمل سے قرب نصیب ہوتا ہے. عمل کرنے والوں کو عرفان الہی، معرفت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے. عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی سکون و اطمینان، آخرت میں بھی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے. عمل کرنے والوں کو سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے، عمل کرنے والوں کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ میری باتوں پر میرے بھائی بھی عمل کریں گے، میری بہنیں بھی عمل کریں گی. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد.